الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی وانا منک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم، آج میرے تقریر کا جو موضوع ہے، آج میری تقریر کی جو ٹاپک ہے وہ ہے فاتح خیبر، حیدر کرار، داماد پیغمبر، خلیفہ چہارم، امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ کیونکہ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور مشہور ہے کہ اسی مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ذکر کرنا ہے۔ میرے محترم، اصولی طور پر ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے، اور یہ مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں اپنی رضامندی کی ضمانت دے دی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی ہے، جنہیں دنیا ہی میں جنت کا پروانہ مل چکا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ یوں تو تمام صحابہ نیک بھی ہیں، عادل بھی ہیں، مومن بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، اور معیار حق ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک آلہ، ایک تھرمامیٹر، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے ایک پیرامیٹر، ایک کرائیٹیریا کہ حق اور باطل کا اگر فرق ہوگا تو صحابہ کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ کون حق ہے کون باطل ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو معیار حق قرار دیا ہے۔ اب پہلا پارہ کھولیے، پہلا پارہ کا بالکل آخری صفحہ، کہ اگر تم ایمان لائے ویسی ایمان لائے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ تو تمام کے تمام صحابہ جنتی بھی ہیں، عادل بھی ہیں، نیک بھی ہیں، مومن بھی ہیں، معیار حق بھی ہیں، چمکتے ستارے بھی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بھی درجہ بندی ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے درمیان درجہ بندی ہے، اسی طرح صحابہ میں بھی درجہ بندی ہے، انبیاء علیہ السلام میں بھی درجہ بندی ہے۔ آپ تیسرا پارہ کا پہلا صفحہ کھول لیجئے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض نبیوں کو، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ان کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح صحابہ میں بھی اللہ تعالی نے بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر افضلیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے۔ اور خصوصاً وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو گائیڈ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو لیڈ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی سرداری کا تاج ان کے سر پر سجا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری امت کو سنبھالا ہے، اور ان کی اجتہادی فیصلے کو
اسلامی لا مانا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اجتہادی فیصلے کو اسلامی لا مانا گیا ہے، اسلامی قانون مانا گیا ہے۔ اور جو بھی ان کے اجتہادی فیصلے کو نہ مانے، گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا وہ اللہ کو نہیں مان رہا، اور جو اللہ کو بھی نہ مانے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر کر دیا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو، اگر تم ان کی سنت کو پکڑو گے آٹومیٹک تم میرے سنت کو بھی تھام لو گے۔ تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا مقام و مرتبہ رہا ہے۔ تو چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل جو نام ہے وہ علی ہے، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن اور ابو تراب ہے، ان کی کنیت۔ اور ان کا جو ٹائٹل ہے، ان کا جو لقب ہے وہ حیدر ہے، حیدر کرار۔ ایک اور لقب ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے۔ اور ان کے والد کا جو نام ہے عبد مناف، اور ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ اور ان کے جو والد اپنے نام سے مشہور نہیں ہے بلکہ اپنے کنیت سے مشہور ہوئے، ابو طالب۔ اور ابو طالب جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ اسی طرح ان کے والدہ کا جو نام ہے، ان کے اماں کا جو نام ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت اسد۔ اور ان کا جو تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے تھے؟ تو بنو ہاشم سے تھے۔ عرب کے اندر 2 خاندان مشہور تھے، ایک بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم، پورے عرب کے اندر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے بنو ہاشم سے ہے۔ اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کو ہم اسٹڈی کریں، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ہجرت کے واقعے کو دیکھ لیجئے کہ جب کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے سوشل بائیکاٹ کر رہے تھے، گھر کو گھیر لیا تھا، ایسے خطرناک ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیے، اور یہ جو امانتیں ہیں جو کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ صبح میں ان تمام امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس رات بالکل پرسکون سویا تھا اور صبح میں تمام امانتوں کو ان کے حقداروں تک کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ اب یہ آسان بات نہیں ہے، جس شخص کے قتل کی پلاننگ ہو چکی ہوگی، بالکل لوگ گھیر چکے ہوں گے، ایسے موقع پہ اس کے بستر پر سو جانا یہ آسان بات نہیں ہے۔ کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر ہیں، ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے ہیں، ان کی امانتیں لے کر سو رہے ہیں کہ صبح میں ان کے حقداروں تک لوٹانا بھی ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اور پھر اسی ہستی کے ساتھ سفر پر نکل جانا یہ اس سے بھی خطرناک بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے کہ نہیں نکلے؟ تو ایک تو آسان بات یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے بستر پر لیٹ جانا، اور پھر یہ بھی آسان نہیں کہ اسی ہستی کے ساتھ سفر پر نکل جانا۔ اگر تاریخ میں عشق و محبت اور وفاداری کی داستان لکھی جائے گی تو اس میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لکھا جائے گا۔ ایسے سنگین حالات میں بھی
حضرت ابوبکر نے اور حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور پھر جو لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کمپیئر کرتے ہیں, دونوں کے درمیان دشمنی بتلاتے ہیں کہ صحابہ میں دشمنی تھی, حضرت ابوبکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مار لیا تھا, بہت سارے ایسے دنیا میں بدبخت موجود ہیں. وہ صحابہ کے درمیان دشمنی بتاتے ہیں کہ صحابہ میں دشمنی تھی, صحابہ لڑتے تھے, بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں. تو جو لوگ حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کمپیئر کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, مجھے بتلائیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر جا رہے تھے تو کیا حضرت علی نے پوچھا نہیں ہوگا, اللہ کے نبی لوگوں کی امانتیں آپ نے میرے حوالے کر دیے کہ میں ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دوں, آپ بھی تو اللہ کی امانت ہے, آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ بھی تو اللہ کی امانت ہے نا, آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ابوبکر ہے. تو اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ کھٹپٹ ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے دیتے؟ نہیں جانے دیتے. اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹرسٹ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے سے زیادہ ان پر بھروسہ تھا کہ ٹھیک ہے جائیے, ورنہ ایسا نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دیتے. کیونکہ قرآن کریم نے جو کہا ہے وہ کیا کہا ہے, رحماء بینہم, کہ تمام کے تمام صحابہ آپس میں رحم دل تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہاں چلے گئے؟ مدینہ. اور یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا ہے, کس کا؟ حضرت علی کا. تو مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ مدینہ سے باہر ہی قبا, وہاں پر ایک جگہ ہے, کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اسٹے کیا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کیے ہیں, رکے ہیں, 1-2 ہفتہ یہاں پر انتظار کیا. کس کا؟ علی کا, کہ علی کو ہم نے جو مکہ میں چھوڑ دیا ہے, علی بھی جب آئے گا واپس اکٹھے یہاں پہ مدینہ شہر کے اندر داخل ہو جائے گا. کہ ابھی علی نہیں آیا ہے, ابھی تو وہ مکہ میں ہے, ہم لوگ کیسے مدینہ کے اندر چلا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 ہفتے یہیں پر کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اسٹے کیا ہے. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کہاں گئے؟ مدینہ شہر کے اندر گئے. یہاں سے ہمیں 2 باتوں کو پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں معاشرے کے اندر, سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر ایسا رہنا چاہیے کہ ہمارا جو کردار ہو بالکل بے داغ ہو, ہمارا جو اخلاق و معاملات ہو بالکل صاف و شفاف ہو, ہمارا جو کیریکٹر ہو بالکل اسپوٹ لیس ہو, کہ غیر بھی ہم پر یقین کرے, غیر بھی ہم پر بھروسہ کرے, غیر بھی ہم پر ٹرسٹ کرے. کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے لیکن اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے امین اور صادق. کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے. ایک بات تو یہ پتہ چلا. دوسرا یہ کہ اگر کسی نے ہمارے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہے اور کل جا کے وہ ہمارا دشمن ہو جائے تو دشمنی ایک طرف, لیکن اس کی امانتیں ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ امانتیں لے کر چلے گئے, بلکہ حضرت علی کے حوالے کر دیا کہ صبح میں ان تمام امانتوں کو ان کے حوالے کر دیجیے گا. لیکن آج ہم نے معاشرے میں اپنا کیسا کردار بنایا ہوا ہے, بالکل داغدار کردار بنا لیا ہے, بالکل اپنی چھوی خراب کر لی ہے, اپنا بیہیویئر, اپنا کیریکٹر بالکل خراب کر لیا ہے کہ غیر ہم پر کیا یقین کرے گا. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر یقین نہیں ہے, اور مسلمان کی بات تو دور, ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر یقین نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کہ دشمن کی امانتیں رکھے ہوئے تھے لیکن جاتے وقت ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دیے. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اے مسلمانوں کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو. آج ہم کسی کے امانت لے لیے, کسی کا پیسہ لے لیے, بس اس کو کھا گئے. تو ہم نے امانت کا خیال کہاں کیا؟ ہم نے امانت میں تو خیانت کر دی. اور میدان جنگ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مقابل نہیں. جنگ بدر میں عتبہ بن ربیعہ اور پھر اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور پھر اس کا بیٹا ولید بن عتبہ, یہ جب مقابلے کے نکلے
اور انصار کے 3 صحابہ نکلے تو عتبہ ابن ربیعہ وہ للکارتے ہوئے کہا. عتبہ ابن ربیعہ جو تھا وہ بالکل ہٹا کٹا تھا اور اکیلے 500 لوگوں کو سنبھال لیتا تھا, ہزار لوگوں کو سنبھال لیتا تھا اکیلے. عتبہ ابن ربیعہ اس نے للکارتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو انصار کے ہیں. تو اس نے کیا کہا؟ تمہاری ضرورت نہیں ہے اے محمد, جو ہمارے قوم کے ہیں انہیں تم بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ, حضرت علی اور حضرت عبیدہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مقابلے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے میں نکلے, حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں نکلے, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے میں نکلے. حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں مخالف کو چت کر دیا, اپنے اپوننٹ کا کام تمام کر دیا ایک ہی وار میں. لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عتبہ کے مقابلے میں تھے, اور جیسے میں نے بتایا عتبہ اکیلے 500 لوگوں کو سنبھال لیتا تھا, بہت طاقتور تھا. تو خود بھی زخمی ہو گئے اور عتبہ کو بھی کیا کر دیا؟ زخمی کر دیا. لیکن جب حضرت علی اور حضرت حمزہ نے دیکھا, فوراً حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, مدد کے لیے آئے, اور عتبہ کا بھی کام کیا کر دیا؟ تمام کر دیا. اور اس کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کیمپ میں آئے. تو جنگ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جواب نہیں. جنگ کے اندر بھی, چاہے میں جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خندق ہو, جنگ خیبر ہو. خیبر کا جو قلعہ ہے, 15 قلعے تھے خیبر کے اندر, جو یہودیوں کی چھاونی تھی, یہودیوں کی کالونی تھی. 15 قلعے تھے, مضبوط چھاونی یہودیوں کے. تو 15 صحابہ کرام کیا کر چکے تھے؟ فتح کر چکے تھے. ایک جو قلعہ تھا القموس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل صبح جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا, اور اسی کے ہاتھ پر یہ 16واں قلعہ بھی کیا ہوگا؟ فتح ہوگا. کہا خیبر کا قلعہ. اگلی صبح جب بات آئی تو تمام صحابہ باتیں کر رہے ہیں کسے جھنڈا دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا کسے دیں گے؟ اور سب یہ خواہش مند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جھنڈا دے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی ان کے آنکھ میں کچھ تکلیف ہے, ان کی آنکھ میں کچھ پریشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی کو بلاؤ. اپنے لعاب مبارک ان کے آنکھ پر لگایا اور ان کے لیے دعا کی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جھنڈا لے کر جا رہے تھے, تو سامنے ایک شخص ہے مرحب, اور یہ بھی ویسی پہلوان, بالکل مانا جانا پہلوان, ایک بار میں 1,000 آدمی کو پچھاڑ دیتا تھا. مرحب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارتے ہوئے آیا اور کہا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آیا, کہا کہ میں مقابلہ کروں گا. تو مرحب نے کہا اے علی تو مجھے نہیں جانتا ہے, مجھے پورا خیبر جانتا ہے, میں کتنا بہادر ہوں, ہتھیار چلانے میں کتنا ایکسپرٹ ہوں, کتنا ماہر ہوں, پورا خیبر مجھے جانتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے للکارتے ہوئے کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. اے مرحب تو چاہے جو کچھ بھی ہو, لیکن میں ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے, اور جنگل کے اس ببر شیر کی طرح میں شیر ہوں جسے دیکھنے میں ہر کوئی تھرا جاتا ہے. تو مجھ سے مقابلہ تو کر. حضرت علی نے بھی اس کو کیا کیا؟ للکارا. اور جب سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ذوالفقار تلوار, اس ذوالفقار تلوار سے جب مارا 2 ٹکڑے ہو گئے. مرحب جو اکیلے 1,000 آدمی کو سنبھال لیتا تھا, 1,000 آدمی کو پچھاڑ دیتا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چٹکیوں میں اس کا کام تمام کر دیا, اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. تو خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ فتح ہوا. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے فاتح خیبر. اور ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا, وہ حدیث بیان کرنا بہت ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا علی تم عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو, تم مثال میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے 2 گروہ تھے. ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی دشمنی کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی دشمنی کی کہ آپ کے والدہ محترمہ پر زنا کا الزام لگا دیا. اور دوسرا طبقہ وہ ہے, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی, محبت میں اتنے یہ اندھے ہو چکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دے دیا جو مقام کے لائق وہ تھے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فرمایا تھا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا 2 گروہ بنیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا
جو مجھ سے زیادہ محبت کرے گا اور اتنا محبت کرے گا مجھ سے محبت میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ مجھے رتبہ دے گا، مجھے وہ مقام دے گا جس مقام کے لائق میں ہوں ہی نہیں، یعنی کہ میری محبت میں بالکل اندھا ہو جائے گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو مجھ سے کیا کرے گا؟ دشمنی کرے گا، بغض کرے گا۔ تو بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دو گروہ بنے کہ نہیں بنے ہیں؟ ایک گروہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتا ہے؟ بے انتہا محبت، اتنا محبت کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو صحابی نہیں مانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام صحابہ کے فضیلت کا منکر ہو چکا ہے، اور اس نے خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی دشمنی کی، اتنا بے بنیاد الزام لگایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بالکل خلاف تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دونوں گروہ سے گمراہ ہو جائیں گے، ایک حضرت علی سے خوب محبت کرے گا اور ایک حضرت علی سے خوب دشمنی کرے گا۔ اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمانوں میں بھی اہل سنت والجماعت بنایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم افراط و تفریط کے قائل نہیں ہیں، یعنی کہ ہماری محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالکل ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو وہ درجہ دے دیں جو درجہ ان کا ہے ہی نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہم ان سے دشمنی کر لے جائے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اعتدال کا معاملہ، بیچ کا معاملہ، درمیان کا معاملہ۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ اعتدال کا معاملہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، دوسرا پارہ بالکل شروع میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمدیہ ہم نے تم کو درمیان کی امت بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے۔ جب ہم لوگ اعتدال کی بات کرتے ہیں تو کچھ وہ لوگ جن کو علماء سے دشمنی ہے، جو علماء کے سامنے بات نہیں کرتے، علماء کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اعتدال اسی لیے ہے تاکہ بیچ کا بیلنس بنا رہے، نہ یہ طبقہ ناراض ہو نہ یہ طبقہ ناراض ہو۔ اس طریقے سے ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ بیچ کا بیلنس بنا کر اس طرح چلا جاتا ہے، بھائی اس کو اعتدال نہیں کہا جاتا، یہ خواہش پرستی ہے۔ الحمدللہ ہمارا اعتدال قرآن، سنت اور اجماع امت کے بیس پر ہے، اور اگر کوئی یقین نہیں ہے تو آپ سامنے 2 منٹ بیٹھ جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارا اعتدال کہاں سے ہے۔ اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے، درمیان کا معاملہ ہونا چاہیے، بھائی کسی کے خوشی کے لیے اور کسی کی ناراضگی کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یوں ہی آپ بات کرتے رہیں، آپ کی بات کرنے سے کیا ہوگا؟ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو آپ چاہے علماء کے خلاف کتنی بھی باتیں کیجئے، علماء تو وہی کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ آپ علماء کے سامنے بیٹھتے نہیں، آتے نہیں، پھر آپ بک بک کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کے تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔